बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं आपका होस्ट इकबाल शाहिद। सबसे पहले तो पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद है कि आज पाकिस्तान ने गजनी बैलिस्टिक मिसाइल का बड़ा कामयाब तजर्बा किया है, जिसकी रेंज 290 किलोमीटर है। जो ज़मीन से ज़मीन पर मार करता है और इसमें रवायती हथियार और एटमी हथियार भी ले जाने की सलाहियत मौजूद है। पाकिस्तान इस सिलसिले में पूरी दुश्वारियों के बावजूद और मुश्किलात के बावजूद आगे बढ़ रहा है। और आपने देखा कि अफवाज पाकिस्तान दुनिया की जो 10 अहम तरीन और नंबर 1 अफवाज में शामिल हो चुके हैं। ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है। दूसरा मौजू है कि पार्लियामेंट में क्या हो रहा है। आज भी आपने देखा कि पार्लियामेंट का इजलास है, कागज़ फाड़े जा रहे हैं, बात सुनाई नहीं दे रही। मसला क्या है? मसला ये था कि आर्टिकल 226 उसमें तरमीम के लिए आज बिल टेबल हुआ है, जो बाबर अवान साहब ने पेश किया है। उसमें यह है कि जो सेनेट के इलेक्शन है ये ओपन बैलेट पर होने चाहिए, यानी वोट जो दे पता लगे किसको वोट दिया है, ताकि खरीदो फरोख्त बंद की जा सके। पाकिस्तान में ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि तौहीन में लफ्ज़ हार्स ट्रेडिंग, यानी घोड़ों की खरीदो फरोख्त, उसको कहते हैं कि पैसे दे के वोट खरीदना, और मेंबर बिकते हैं। ये बिल्कुल ओपन सीक्रेट है कि सेनेट के इलेक्शन में आपने इससे पहले फाटा देखा, बड़े बड़े सरमायादार और ऐसे ऐसे लोग भी यहाँ शामिल रहे पाकिस्तान में, जो पूरे ख़ानदान के तीनों ही बाप और दोनों बेटे सेनेटर रहे हैं। पैसा ओपन चलता है और रेट भी मुकर्रर हो चुके होते हैं। इस वक्त भी शेख रशीद के बाद वज़ीर आज़म ने कहा कि इस वक्त बोली लग चुकी है। वजह यह है कि क्या ओपन बैलेट जो है वो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़मीर की आवाज़ पर वोट देने पर तो पाबंदी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। भले वो किसी पार्टी से तल्लुक़ रखता हो, पार्टियों के दरमियान उसकी कारकर्दगी के बाद उस पर मेंबर्स का कोई भी राय कायम करना एक, मैं समझता हूँ, हक है। लेकिन पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट के बाद एक गुलामाना से ज़िंदगी बन के रहेगी। और इत्तेज़ार हसन साहब ने कहा है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में मियां नवाज शरीफ और बेनज़ीर साहबा ने जो साइन किए थे उसमें ये शेक शामिल है कि ओपन बैलेट सेनेट पर किया जाएगा, और मेरी पार्टी को भी इसका एहतराम करना चाहिए। और जस्टिस अजमत सईद साहब, जिनको ब्रॉड शीट पर कमीशन का सरबराह मुकर्रर किया गया, उन्होंने अपने दफ्तर का चार्ज संभाल लिया। ये 1990 से लेकर आज तक जो पाकिस्तान में बड़े बड़े मनसूबे हैं उनकी तहकीकात करेगा और फिर रिकमेंडेशन करेगा, क्योंकि इसके पास सज़ा देने का अख्तियार हासिल नहीं है। फिर मुतल्लिका फोरम में किए जाएंगे। हमारे साथ बहुत माहिर कानून यानी आफ्ताब बाजवा साहब मौजूद हैं, कर्नल फर्रुख चीमा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, और टेलीफोन लाइन पर हमारे दोस्त मौजूद रहेंगे। वेलकम टू द शो। पहले तो कर्नल साहब आपकी तरफ आते हैं, क्योंकि आप फौज, पहले हम कि बिस्मिल्लाह ज़रा खुशगवार बात से कर लें, क्योंकि पाकिस्तान में तो ये रोना धोना पड़ा ही रहता है, और पार्लियामेंट जिसके लिए मुंतखब की जाती है वहाँ क्या हो रहा है ये आपको पता है। आज गजनी यानी बैलिस्टिक मिसाइल। जी माशाल्लाह सर, हम इसमें काफ़ी तरक्की कर रहे हैं मिसाइल सिस्टम में अपने में, और जो इसका रेंज है वो इस तरह का है कि जो जितने भी टैक्टिकल मूव है, ग्राउंड मूव है, उसको इंटरसेप्ट कर सकता है। मसलन आपने देखा होगा कि ये असल बात जो ग्राउंड की ऑपरेशन की होती है वो होती है कि किस तरीके से वो अपना रिजर्व कहाँ रखते हैं। ये जो हमारे बाद में कहते हैं ना, स्कैन करेगा, नहीं मैं आपको अर्ज करता हूँ, स्कैन तो हमारा वैसे ही है। बात यह है कि उसका ये होता है कि हमारा ये देखें ना, यहाँ पर कहता है कि जी टैंक तो जी हमारे इधर पड़े हुए थे, जंग आगे लगी हुई थी। असल में वो समझ ये नहीं, पता नहीं होता। होता क्या है कि बैटल जो आगे लग गई वो तो फंस गए, लग गए, कमिट हो गए। असल बैटल होती रिजर्व की, कि दुश्मन को ये पता, जल्दी दोनों की कोशिश ये होती है कि जो रिजर्व है उसका कमिट करा लिया जाए। स्पोर्टिंग लोग, रिजर्व पीछे होता है ना जी, पीछे रिजर्व आर्मर जो है, इसको आमतौर पे बड़े जो आर्मर आपके डिवीजन है वो रिजर्व के तौर पे जाते हैं। अच्छा, वेलकम कर लूँगा ब्रिगेडियर साहब को। ब्रिगेडियर साहब अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। ज़रा कर्नल फर्रुख चीमा साहब बात कर रहे हैं, और आज हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने एक और गोल अचीव किया है, गजनी यानी बैलिस्टिक मिसाइल का जो कामयाब तजर्बा किया, इस पर हम बात करें। जी कर्नल साहब। तो बात ये थी कि ये जो रेंज है, अब जितने भी रिजर्व आएंगे वो इसी रेंज में आते हैं, ठीक है। ये जो 200 किलोमीटर 290 किलोमीटर किया, दैट मींस विद इन 200 किलोमीटर्स में उनके जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व भी आते हैं। समझा दें कर्नल साहब, आप तो ज़ाहिर लड़े भी हैं और जंगों में रहे भी हैं, माशाल्लाह गाजी हैं हमारे।
تو اگر 290 سے 280 270 240 200 وہ کیسے کنٹرول ہوئے گا؟ کیونکہ اگر آپ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ تو یہ تو بہت ہی یہ فلیکسیبلٹی نہ ہو تو پھر ایسے ویپن کا فائدہ کیا؟ یہ تو یہ تو میکسیمم ہے نا، اب یہ میکسیمم ہے. میرا مقصد کہنے کا یہ تھا کہ ضرور اور کوئی آپ نے بارڈر کے اوپر کھڑے ہو کے تو نہیں فائر کرنا، آپ کو پتہ نہیں کہاں لگا ہوگا. ٹھیک ہے نا جی. اس طریقے سے میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ وہ جو ٹروپس جو اب فاسٹ ہو گئے نا پیچھے سے آنے والے حملے میں شمولیت کرنے والے، ان کے جو دشمن کے ہوتے ہیں وہ سارے اس رینج میں آ جائیں گے. تو یہ ایکچولی ان کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوگا، جو ڈسٹرکشن جو تیار پیچھے دشمن ہو رہا ہے اس کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے. اور یہ ایک بہت بڑا ہمارے پاس ایک ایج ہو جائے گا انشاءاللہ. جیسے جیسے وہ ڈیولپ کرتے ہیں اس سے بہتر ہم کرتے جا رہے ہیں. تو یہ ایک بہت اچھی خوش آئند بریگیڈ صاحب اس وقت پاکستان کی فوج دنیا کی 10 سے شامل ہو گئی ہے، جو یعنی بہترین جس کو فوج کہا جا سکتا ہے. یعنی پوری پاکستان میں مسائل کے باوجود اور دوسری دنیا کی سازشوں کے باوجود اور دہشت گردی کے باوجود اور جس طرح اس وقت پاکستان کی حالت ہے کہ جیو پولیٹیکل سسٹم میں ہم آئسولیشن تو میں تو نہیں کہہ سکتے، لیکن کافی ملکوں کے ساتھ ہم نے پرانا یعنی جو طریقہ کار کے تحت کبھی امریکہ ہمارے ساتھ دیتا ہے، کبھی روس کو بھی بڑی بری یادیں ہیں. تو پاکستان کافی آگے بڑھ رہا ہے. تھوڑا سا یہ ناظرین کو بتائیں کہاں کہاں ہم بہتر ہیں. بہت نوازش اقبال صاحب آپ نے پروگرام میں شامل کیا. مہربانی. دیکھیں اس میں اگر ہم اس کو اس طرح سے دیکھنا شروع کر دیں کہ آئٹم وائز اگر دیکھنا شروع کر دیں کہ اتنا بہتر ہے وہ بہتر ہے، تو میرے خیال میں شاید وہ اتنا مناسب طریقہ نہیں ہوگا یہ دونوں پارٹ کو اگر ہم کمپیئر کرنا چاہیں تو. اچھا. ایک چیز کہلاتی ہے بیلنس آف پاور، اور بیلنس آف پاور جو ہے وہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان میں ایک خاص نہج پہ پہنچ چکی ہے. اور یہ نہج وہ ہے کہ پاکستان کبھی بھی ہندوستان کو ایسی کنونشنل سپیریورٹی یا ایسی برتری حاصل نہیں کرنے دے گا جس سے کہ وہ پاکستان کے اوپر حاوی ہو جائے. جو وہ اپنی تعداد بڑھائے گا، اپنی ٹیکنیکل سپیریورٹی بڑھائے گا، جو کچھ بھی وہ کرے گا، پاکستان اس کے مقابلے میں اتنا کچھ ضرور کرے گا کہ یہ جو ابھی اسٹریٹجک بیلنس ہے، بیلنس آف پاور جو ہے انڈیا اور پاکستان کے درمیان، وہ کسی بھی طرح سے ڈسٹرب نہ ہو، اور یہ کسی بھی طرح سے ہندوستان کی طرف اتنا پلڑا ہندوستان کا بھاری نہ ہو جائے کہ وہ پاکستان کو ڈومینیٹ کرنا شروع کر دے. ٹھیک ہے. تو یہ جو میزائلز کی جو ابھی جو تجربے ہو رہے ہیں یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. اور وہ یہ ہے کہ ہم متواتر اپنے جو میزائلز ہیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم سارے وسائل جھونک دیں اس ہی دوڑ میں کہ جب انہوں نے F-16 لیا تو ہم اس کے بعد ہمارے پاس آیا، لیکن ہم نے وہ اور کئی طیارے لے لیے. پھر رافیل انہوں نے پھر لیا اتنا مہنگا. جب مودی نے کہا کہ اگر رافیل ہمارے پاس ہوتا تو یہ ابھی لندن والا واقعہ بھی نہ ہوتا. یعنی پھر ریس لگ گئی. تو پھر تو کہاں جائیں گے ہم دونوں ممالک؟ ایک آرمز ریس تو ہے. اور جیسے میں نے ابزرو کیا نا کہ ایک اسٹریٹجک بیلنس ہم نے ہمیشہ مینٹین کرنا ہے. جس دن یہ اسٹریٹجک بیلنس جو ہے یہ الٹ پلٹ ہو گیا یا ہندوستان کے حق میں ہو گیا تو آپ یقین مانیں کہ وہ ہم پہ چڑھ دوڑے گا. اچھا. اب یہ بات کہ ہم کہاں میں یہ بات جا کر پہنچے گی اور یہاں کہاں تک جائے گی، یہ تو ایک متواتر کنٹینیوس سلسلہ چلتا رہے گا. اور ہاں اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا خرچہ بہت ہو رہا ہے تو ظاہری بات ہے کہ ہر قوم کو اپنی آزادی کے لیے، اپنی انڈیپینڈنس کے لیے، اپنی فریڈم کے لیے قیمت ادا کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے. تو میرے خیال میں اگر ہندوستان کے ساتھ ڈپلومیٹیکلی اگر آپ کوئی اس نظر تو نہیں آ رہا مجھے مگر ہائپوتھیٹیکلی بات کرتے ہوئے کہ اگر ڈپلومیٹیکلی کوئی ہم معاملات سلجھا لیں کشمیر کے اور سیاچن کے اور سر کریک کے اور پانی کے، تو پھر ہی کوئی ایسی بات بن سکتی ہے کہ ہم دونوں ممالک جو ہیں وہ اپنے جو وسائل ہیں ان کو، ہم بہت اکنامیکلی طور پر بہتر پوزیشن میں اور ہماری فارم جو پالیسی ہے وہ ہم بہت بہتر چل رہے ہیں. انڈیا تو آپ مڈل ایسٹ کو اس کے بقول فتح کر چکا ہے اور ہم اس میں کافی پیچھے ہیں. پھر امریکہ کو بہت بڑی ایک مارکیٹ ہے، روس کی مارکیٹ ہے، تو پانی اس نے ہمارا بند کر دیا. نہیں میرے خیال میں یہ تو بہت ہی کوئی سمپلسٹک طریقہ ہے ان کو دیکھنے کا.
ٹھیک ہے. اور کہ جی وہ اس کو مڈل ایسٹ میں وہ اس نے فتح کر لیا ہے یا امریکہ اس کے ساتھ ہو گیا. امریکہ کسی کا بھی دوست نہیں ہے. ٹھیک ہے. امریکہ صرف اپنے آپ کا دوست ہے, اپنے نیشنل انٹرسٹ کا دوست ہے. لائن پر پلیز رہیے گا. یہ باجوہ صاحب یہی اسی بات پر سوال یہی رہے گا کہ پاکستانی قوم یعنی اگر فوجی افسران اس پر بات کرتے ہیں تو سیولین بھی اس پر اویئر تو ہیں, کیونکہ پاکستان کا ہر آدمی فوج کے ساتھ بھی کھڑا ہے اور جب خوش ہوتا ہے ایسی باتوں سے, اور جب انڈیا کوئی ایک نئی مہم جوئی کرتا ہے تو متاثر تو ہم بھی ہوتے ہیں. نہیں, لیکن ایک بات جیسے برگیڈیئر صاحب فرما رہے تھے, کرنل صاحب نے بھی کہی, اب بات آ گئی الیکٹرانک کی. ٹھیک ہے. اب جنگ الیکٹرانک جنگ ہے. پہلے جو کنونشنل جنگز ہوتی تھیں, ہمارے جو آرمرز ہیں, ہمارے فوجی بھی محاذوں پہ ہوتے تھے. ابھی آپ نے دیکھا آرمینا آذربائیجان کی جو جنگ ہوئی ہے جس میں ترکی کے جو ہیں ڈرونز, پہلے ایک ہمارے ہاں جب یہ رشیا کی جنگ ہم لڑ رہے تھے تو یاد ہوگا کہ سٹنگر میزائلز ہوتے تھے, پہلی دفعہ وہ دھوئیں کا پیچھا کرتے تھے جو کندھے پہ رکھ کے چلایا جاتا تھا. مجھے یاد ہے, مجھے کیس بھی اس کمپنی کا ہی کرنا پڑا. تو پھر اس کے بعد اب آپ دیکھیں گے جو ترکی نے جو دیے ہیں آذربائیجان کو ڈرونز جو ٹینکوں کو ہٹ کرتے ہیں, اب لڑائی آ گئی آپ کی ساری الیکٹرانکس. اب جو بھی فوج اس شعبے میں زیادہ ترقی کرے گی, یہ تو مشہور ہے پوری دنیا میں, پاکستان کی جو ایئر فورس ہے, میں سمجھتا ہوں ہمیں فخر ہے, ہماری پوری پاکستان کی جتنی بھی فورسز ہیں ہمیں فخر ہے ان پہ. لیکن ایئر فورس پہ ہم بہت زیادہ, اب انہی کا ایک محکمہ ہے نیسپام جسے کہتے ہیں, جو میزائل بنا رہا ہے, اور اس کی جو کہتے ہیں کہ اب کیونکہ ہم زیادہ ہماری جو ہے انویسٹمنٹ یا جو ہم سننے میں آ رہے ہیں اور دیکھنے میں آ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ چائنا کے ساتھ ہمارا جو اتحاد ہوا ہے, اور اس کے ساتھ اب رشیا بھی ہے, اب ایران اور ترکی بھی ہے, ہم یہ ایک نیا جو بلاک بنا ہے فارن پالیسی کے تحت, ہم بہت مضبوط ہیں. اب جب ہم بار روم میں بیٹھتے ہیں تو سینئر لائرز بھی ہوتے ہیں. اچھا کل سے ایک منٹ پوچھتے ہیں, آپ جواب آپ ہی دیں گے, کہ چائنا کے ساتھ ہمارا کوئی دفاعی معاہدہ ہوا ہے؟ میرا خیال ہے کوئی ایسا شک نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں ہوا. آپ کے چیزیں ناگفتی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. نہیں, وہ تو آپ کو دیکھیں, آپ کے کیلیبر تک ایک چیز استعمال ہوتا ہے, آپ کے ویپنری, آپ کا سارا کچھ جو ہے, اور آپ اتنے وہ قریب آ چکے کہ وہ معاہدے آپ نے ضروری ظاہر نہیں کرنے. ضروری ظاہر جی پلیز. کیونکہ اب دیکھیں, اب نیا آپ کا جو ایک ہے آر سی ڈی ہم پڑھا کرتے تھے جب ہم اسٹوڈنٹ تھے, اب وہ جو سڑک جو ہے, اب استنبول کا سفر جو ہے تاشکند سے لے کے استنبول تک جو ایک نئی سڑک اور نئی ریلوے لائن جو بچ رہی ہے, تو جب یہاں سے سارا اس کا سینٹر تو پاکستان ہے, یہیں سے گزر کے جانا ہے سارا. تو جب اب ایران میں لنک ہو گیا, دیکھیں نا راہداری تو ہوگی نا جی, ایران بھی ہے, استنبول بھی ہے, اس میں تاشکند سے لے کے. تو اب جب یہ یہاں سے جتنی بھی انویسٹمنٹ چائنا کر رہا ہے یہاں سے جائے گی, تو وہاں سے بھی تو یورپ سے تو بھی آنی ہے نا ان کی جو ہے. چلو اگلے سوال کی طرف جانے, کرنل صاحب اس پر ایڈ آپ کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ اس لیے ہم نے خاص طور پر پہلا یہ رکھا اپنے سوال میں کہ پاکستانی قوم کو روزانہ رلاتے رہتے ہیں میڈیا, تو وہ ان کو اچھی خبر بھی دیں. جی ایسے ہی نا, بالکل درست ہے. دیکھیں جیسے کہ بریگیڈیئر صاحب نے بھی کہا تھا کہ یہ ایک چلے گا سلسلہ, آپ کو اپنی آزادی کی قیمت دینی پڑتی ہے, چاہے وہ اس سے بھی زیادہ لے کے آئیں گے, آپ اس سے زیادہ لے آئیں گے. تو رہی بات یہ کہ وہ ہمارے پاس یہ اکانومی خراب ہے, تو میرا خیال ہے دنیا میں سب سے زیادہ غریب جو ہے وہ انڈیا میں ہے, وہ بھی تو اسی طرح چل رہے ہیں نا. اگر وہ باز نہیں آتے, ٹھیک ہے, کوئی آج تک 73 سال کی عمر ہماری ہے, سب سے پہلے تو اپنی حفاظت ہے نا. 73 سال کی عمر میں کبھی انہوں نے کوئی موقع نہیں جانے دیا جو آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہو. آپ رک جاتے ہیں, آپ نہیں کرنا چاہتے, لیکن انہوں نے کبھی نہیں چھوڑا اور وہ نہیں چھوڑیں گے. لہٰذا اس کی قیمت ادا کرنے کے لیے میرا خیال ہے کوئی حرج نہیں ہے. اچھا کرنل صاحب دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب, آج پارلیمنٹ میں جو آرٹیکل 226 امینڈمنٹ کے لیے پیش کیا گیا, ایک بل ٹیبل کیا گیا, اس پر اپوزیشن حسب روایت جو پاکستان کی تاریخ میں ہر پارلیمنٹ کرتی ہے, کاپیاں پھاڑی ہیں اور شور ہوگا اور اشارے سیٹیاں. تو یہ تو ہے کہ پاکستان میں اگر یعنی خرید و فروخت ممبرز کی رک جائے اور پاکستانی عوام بھی سکھ کا سانس لے کے ممبر بننے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ دیہڑی لگا کے چھوڑی جائے, کہ سینٹ کے الیکشن میں جتنا پیسہ چلتا ہے کوئی ایک چھپی بات تو نہیں ہے. کیا کہیں گے؟ اقبال صاحب آپ نے بالکل صحیح آبزرو کیا ہے کہ پاکستان کی جو سیاست ہے اس کے اندر پیسہ بے دریغ استعمال ہوتا ہے, اور کچھ جگہوں پہ تو لوگ یہ بھی کہتے سنے گئے ہیں کہ یہ جب نارمل ایم پی اے اور ایم این اے کے الیکشن ہوتے ہیں اس میں بھی جب لوگ پیسہ لگاتے ہیں تو اسی نیت سے لگاتے ہیں کہ جب الیکٹ ہو جائیں گے تو اتنا پیسہ بنائیں گے کہ نہ صرف یہ انویسٹمنٹ بھی واپس آ جائے بلکہ
اگلے الیکشن کے لیے بھی پیسے جمع ہو جائیں. تو جب آپ کی نیت ہی یہ ہو تو پھر ظاہری بات ہے کہ اس کا اخیر بھی جو ہے اس کے مطابق ہی ہوگا. اب جہاں تک سینٹ کے الیکشنز کی بات ہے یہاں پر بھی یہی مسئلہ ہے, اور میں رہا ہوں کسی ایسی جگہوں پہ بھی کہ جہاں پر میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب سینٹ کے الیکشنز ہو رہے تھے تو ایک ایک ایم پی اے کے ووٹ کی قیمت گھنٹوں کے حساب سے بڑھتی جاتی تھی, اور وہ گھنٹوں میں ہی اس کہاں سے کہاں اپنی قیمت لے جاتے تھے. تو میرے خیال میں یہ گورنمنٹ کا ایک بہت احسن قدم ہے کہ کم از کم ایک کوشش تو کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے کوئی ایمانداری والا سسٹم جو ہے, کوئی فیئر پلے ہماری پالیٹکس میں آئے, اور جو بھی الیکشن جیتے ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. ہمیں صرف غرض یہ ہے کہ جو بھی الیکشن ہو وہ فیئر اور فری الیکشن ہو, فیئر اینڈ فری الیکشن ہو, اور اس میں اگر یہ ہو جو جاتا لوگ بھی آئیں تو پھر جو ایم جنون کی مثلا ان کے ٹنیور میں جو سینٹ کے الیکشن تو قسمت سے آتے ہیں ہر ایم پی اے کے یعنی ٹنیور میں, تو یہ تو بڑا خطرہ ہے کہ وہ باز نہیں آئیں گے. بے شک اور کوئی طریقہ استعمال کر لیں گے, کوئی طریقے تو بے تاشا ہیں. نہیں مطلب طریقہ وہ بے شک اور استعمال کر لیں, بٹ ابھی ایک سلسلہ جو شروع ہو گیا ہے کہ کم از کم پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کر دیا گیا ہے نیشنل لیول کے اوپر کہ یہ ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے اور ہو رہی ہے, اور اس کو روکنے کی ضرورت ہے. اگر ہماری قوم پہلی سٹیپ میں پہلے فیز میں یہی بات سمجھ لیں کہ اس کو روکنا ہمارے حق میں بہتر ہے, تو میرے خیال میں یہ ایک اچھا آغاز ہے. اگر اس الیکشن میں نہیں تو اس سے اگلے الیکشن میں, اس سے اگلے الیکشن میں یہ یقین ہے کہ ہم اس جگہ پہنچ جائیں گے جہاں پہ یہ ہارس ٹریڈنگ بند ہو جائے گی. 226 جو آرٹیکل ہے اس کو امینڈمنٹ کے لیے پیش کیا گیا ہے, اور اس میں جو ٹیبل کیا گیا, جو اعتزاز حسن صاحب آپ کے ساتھی کا بھی بیان اوپن آ گیا ہے کہ بھی تو چارٹر آف ڈیموکریسی میں بھی تھا. حالانکہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں تو سب پارٹیاں شامل نہیں تھیں, دونوں ہی پارٹیاں تھیں اور دونوں ہی مخالفت کر رہی ہیں. یہ کیا کہیں گے, سپریم کورٹ میں بھی یہ اس وقت سماعت جاری ہے, انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ بھی اگر یہ آبزرویشن دیا ہے ابھی انہوں نے کہ اگر یہ پتہ چل جائے تو اس میں برائی کیا ہے, کیا کہیں گے اس کے اوپر, کیا ہونے جا رہا ہے, ہو سکتا ہے. اقبال صاحب دیکھیے, یہی جو حکومت ہے اس کو پچھلا جب سینٹ کا الیکشن ہوا تھا 20 سے زائد ان کے ایم پی اے جو تھے نا, انہوں نے نکالے بھی تھے. اب دیکھیے آرٹیکل 2A ہے کانسٹیٹیوشن کا, وہ کہتا ہے ہر وہ قانون جو قرآن و سنت کے منافی ہے وہ غیر آئینی ہے. اچھا, اب دیکھیں جب اسلام کے اندر ووٹ جو ہے اوپن ہے تو پھر کیوں نہیں اوپن کرتے؟ تکلیف کیا ہے سیاستدانوں کو؟ اچھا, ان کے ذہن میں کیوں نہیں ہے اسمبلی وہ اس لیے کہ ان کا کاروبار ہے, اچھا ان کا بزنس ہے. اچھا, یہی کرپٹ پولیٹیشینز جو ہے اس نے ملک کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے. میں آپ کو اقبال صاحب کہہ دوں, ہمارے ملک کو دہشت گردی نے تو نقصان نہیں پہنچایا جتنا کرپٹ پولیٹیشین نے نقصان پہنچایا, کیونکہ دیمک کی طرح انہوں نے چاٹا ہے ملک کو. اکانومی کیوں کمزور ہے ہماری؟ اسی وجہ سے. آپ کو یاد ہوگا اقبال صاحب جب ہم پڑھتے تھے تو اکائی دہائی سینکڑا ہزار 10,000 لاکھ 10 لاکھ یہ گنتی تھی نا. پھر کیلکولیٹر آ گئے, وہ صفرے ختم ہو گئے ہیں کیلکولیٹر کے اندر, جہاں سے کرپشن کی ان کی جو اربوں خربوں کرپشن سٹارٹ شروع ہوتی ہے. نہیں 2008 سے پہلے, 2008 سے جب میاں صاحب ایگزائل سے واپس آئے پہلے بھی کروڑ بڑا ہوتا تھا. جی بالکل, جی پہلے 10% کا ایک خود ہی ایک بندے کا نام رکھا تھا انہوں نے. اب ان کا پتہ نہیں کون سا پرسنٹ ہے, ان سیاستدانوں کے پرسنٹ کہ اب تو جو ہم لیب کورٹ میں جب جاتے ہیں تو یقین جانے ہمیں ججز کہتے ہیں کہ جی اردو میں لکھ کے دیں یہ کتنے ارب کتنے خرب ہے, ہمیں نہیں سمجھ آ رہی ان صفروں کی. وہ صفروں کو نہیں پتا چلتا ہے کتنے صفر ہیں, نہ پڑھے ہیں نہ دیکھا ہے, نہ کیلکولیٹرز میں آتے ہیں وہ. تو جب اس طرح کے حالات ہو جائیں ملک کے, اسی دوران ٹیبل بل ہو گیا, اسی وقت اس وقت سماعت ہو رہی ہے, کیونکہ آپ تو سینئر لائر ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کے ساتھی ہیں سارے اس وقت جو ٹاپ براس پر جج بھی گئے ہوئے ہیں, تو دونوں کام کٹھے کیسے چل رہے ہیں؟ نہیں ہوں گے. دیکھیں جب پارلیمنٹ میں کوئی بات آ گئی, دیکھیں سپریم کورٹ میں کانسٹیٹیوشن پٹیشن ہے, کانسٹیٹیوشن پٹیشن اس وقت تک ہوتی ہے جب تک ریمیڈی ہے نا, ریمیڈی نہیں تھی, اب ریمیڈی اویل کر لی ہے حکومت نے, آ گئی ہے. حکومت کو خطرہ تھا کہ عدالت سے شاید ایسا فیصلہ, میں کیونکہ حکومت جو ہے وہ جانتی ہے, ساری حکومت جو اپنے پولیٹیشنز اور دوسرے پولیٹیشنز کا سب کو ان کو پتا ہے کون سا آدمی کس حالت میں ہے اور کیا کرے گا. ابھی آپ نے دیکھا جو پچھلی ایک مومنٹ بھی چلتی آ رہی تھی, اس میں کیا کیا ٹرنز آئے ہیں اس میں اندر, کبھی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی. ابھی بھی پولیٹیشنز جو ہمارے جو اس وقت ایم پی ایز جو ہیں یا ایم این ایز ہیں, ان کے لیے ایک مارکیٹ اوپن تھی جس طرح بھی وہ چلے جائیں, اور یہ ایک ٹرینڈ بن چکا ہے ہمارے ملک کے اندر. 50-65 کروڑ تک بھی ووٹ کی قیمت لگی ہے. سب سے زیادہ بولی بلوچستان میں لگتی ہے اور فاٹا میں لگتی تھی.
کیونکہ ان کے ووٹ ذرا تھوڑے ہوتے ہیں, کئی دفعہ تو 1.5 ووٹ ہوتا ہے, تو کئی دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے. تو اپنا کرنل صاحب, جب 1985 سے 88 تک میں اسلام آباد میں رہا ہوں, جو رضا صاحب کی حکومت تھی, تو میں نے پرانا ایم این ہاسٹل دیکھا تھا. تو پورچ میں گاڑیاں کھڑی ہوتی تھی, کوئی 3-4 روڈ کی طرف کھڑی ہوتی تھی. اب کانوے گزرتے ہیں عام لوگوں کے, جو کسی اداروں میں یعنی ہراسمنٹ کی بھی, کل آپ دیکھیں کہ جو وفاقی متسب ہیں 6 گاڑیوں کے کانوے گزر رہے ہیں, ایم این اے گزر رہا ہے. تو اتنی بڑی گاڑیوں کو چھوڑ کے یہ سسٹم جو ہے, یہ تو پھر انہیں اپنے لوگوں کے لیے بنا لیا, عوام کے لیے تو کوئی چیز نہیں ہے. تو آپ کو کس نے کہا کہ عوام کے لیے بنایا؟ کبھی آپ نے سوچ کیسے آئی آپ کو؟ ویسے مجھے دیکھیں, خوش فہمی ہے. نو دیکھیں بات سنیں, آپ دیکھیں یہ سینٹ کو لے لیں, اس میں 104 ووٹ ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہوتی ہے ایتھنک اور ریجنل بیلنس کے لیے, یہی ہے نا سینٹ. پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام آباد کو 4 ووٹوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. دیر از نو نیڈ, دیر از نو ایتھنیسٹی, ان کے کوئی گروپنگ ہی نہیں ہے. ایک وہ ہے, یہ میں آپ کو لوپ ہولز کی بتا رہا ہوں سر, میں لوپ ہولز کی بات کر رہا ہوں آپ کو. جیسے فاٹا کے ووٹ 8 تھے, ٹھیک ہے, ختم ہو گیا. اب وہ ختم ہوا نا. میرے بڑے مینٹ سے اب اس کے جو میں پہلے جو ہماری ڈویژن ہے اس کے مطابق کیا ہوتا ہے کہ 56 آؤٹ آف دیٹ وہ ان کا سودا اسمبلیوں میں ہوتا ہے, اور جو 48 ہے ان کا سودا اور باہر. اب یہ ہے, انہوں نے لوپ ہول رکھا ہوا ہے کہ 56 جو ہے وہ تو آئیں گے, باقی سارے ہیں کیا جی کہ یہ خواتین آ گیا ہے, یہ جی ٹیکنوکریٹس آ گئے, یہ آ گئے, یہ کھانچے رکھے ہوئے ہیں. میں نے اس کے لیے ریکمینڈ یہ کیا تھا ان مائی بک انقلاب پاکستان کہ اس کا ایک واحد طریقہ ہے کہ ایکولی ڈسٹریبیوشن کریں, اور پورا جو حلقہ ہے صوبہ وہ ایک حلقہ ہو, اور اس میں زیادہ ووٹ لینے والا جو ہے ہی شوڈ کم اپ ایز اے دس تھنگ ڈائریکٹ ووٹنگ ایز اے سینیٹر, تب بیلنس ہوگا. ورنہ یہ خود بخود, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ کے جو جس طرح پاکستان بار کا الیکشن کرواتی ہے کہ 1 2 3 یعنی گریڈ وائز نیچے آ جائے گا. میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ جو ایکچوئل ہمارے آئین میں جو دھاندلی کی جگہ رکھی گئی ہیں, جان بوجھ کے اس میں لوپ ہول رکھے گئے ہیں, اور جب تک اس کو پلگ نہیں کیا جائے گا, ٹھیک ہے, یہ جان بوجھ کے رکھا جاتا ہے بیچ میں چیزیں, یہ جو ہے آئینی دھاندلی جن کو میں کہتا ہوں وہ یہی تو ہے. اب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ابھی جیسے آپ مینشن ایک اور ذکر کر رہے تھے, وہ کیا اس کا نام ہے, کیا اس کو جو ذکر کر رہے تھے بھی آپ, اس کا ڈیموکریسی کا جو چارٹر آف ڈیموکریسی, چارٹر آف ڈیموکریسی, وہی نا, میثاق جمہوریت. اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے آئین میں ہے اس کا ذکر؟ اس کی آئینی پوزیشن کیا ہے؟ کوئی بھی نہیں. کیوں اسمبلی میں اس کا ذکر ہوتا ہے؟ کیا یہ اسمبلی میں بنا تھا؟ کیا یہ پبلک کے نمائندوں سے بنا تھا؟ نو نہیں بنا تو تھا, امپلیمنٹ ہوا باقاعدہ. نو ایک سیکنڈ سر, امپلیمنٹ ہوا. ایک سیکنڈ. انہوں نے کہا کہ اپوزیشن لیڈر دوسرا ہوگا, ایک حکومت آئے گی تو سر یہ انڈرسٹینڈنگ, یہ این آر او کے رزلٹ میں بڑے میٹ سے کہ یہ تو این آر او کی بیس تھی نا, این آر او کی بیس تھی. اس کو اسمبلی میں جب این آر او نہیں رہا, میرا مقصد کہنے کا یہ تھا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی جو ہے اس کو میں کہتا ہوں, چارٹر آف ڈیموکریسی میں نہیں کہتا, کولیجن آف ڈیفیکٹرز. کولیجن آف ڈیفیکٹرز بھی سی او ڈی بنتا ہے. اس کا ذکر کیوں کرتے ہیں آپ؟ جب آپ, یہی تو بات ہے کہ آپ نے پوری ڈیموکریسی, جیسے کہہ رہے تھے باجوہ صاحب کہ ڈیموکریسی کا وہ سہارا لے کے پولیٹیشنز نے کیا کیا ہے. نمبر 1, پبلک کو پارٹیسپیشن جہاں نہیں ہوتی اس کو ڈیموکریسی نہیں کہتے. کافی حد تک کیا ہے. سر آپ دیکھیں, کیوں بھول جاتے ہیں؟ دیکھو ترقی ہوئی ہے. جب چون لائی کراچی آیا تھا تو اس نے ہمارا بی بینک پلازا نیچے سے دیکھا تھا تو اتنا بڑی بلڈنگ ہو سکتی ہے, اور ہمارا صدر ایوب خان پھر چائنا گیا تو ایئرپورٹ ایسا بڑا نہیں تھا, تو ترقی تو کی. ہم تو کہا یہ پی آئی اے لے لو اور اسٹیل میں لے لو, پی آئی اے فری, یہاں تک تو لے گئے. دیکھیں نا, اب بات یہ ہے, میرا مقصد کہنے کا یہ تھا کہ ہم جب ان چیزوں کی طرف جاتے ہیں, کہ میں کس میں ذکر کر رہا تھا اس کا, چارٹر آف ڈیموکریسی کا, میں یہ کہہ رہا تھا کہ ڈیموکریسی کے میرے نزدیک 3 سٹیجز ہیں, اور تینوں سیاستدانوں نے خود ختم کیے ہیں. نمبر 1 ہوتی ہے پبلک پارٹیسپیشن, عوام کی شمولیت. جب بھی پولیٹیکل پارٹیز آئی ہیں انہوں نے پبلک کا کوئی انسٹیٹیوشن لوکل گورنمنٹ نہیں بننے دیا, ٹھیک ہے جی, پبلک پارٹیسپیشن نہیں رکھی. یہ پہلا سٹیپ ہے. یہ ایک سیکنڈ, یہ پہلا سٹیپ ہے. دوسرا ہوتا ہے کہ جناب پبلک جو ہے
اس کو اگر اکٹھی نہیں ہوتی, خود نہیں ڈیسائیڈ کرتی, تو ان کی چیزوں کو ایک وینٹ دینے کے لیے ایک باڈی ہوتی ہے جس کو اپوزیشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ کمپرومائز کر گئی, اسی جو سی او ڈی کے تحت آ گیا. وہ روسٹر وائز ہے, کمپرومائز ہے نا. دوسرا ہو گیا. تیسرا, اگر یہاں بھی نہ سنا جائے تو نمائندے بحث کریں بات کسی پر. نیشنل اسمبلی آپ ہماری ہے. نیشنل اسمبلی چلے جائیں, ظاہر آپ ہے ایک سیکنڈ سر, کہیں وہ آپ پر نہ لگ جائے تو انہیں سر سن لینا. اب تیسری سٹیج جو نیشنل اسمبلی کی ہائیسٹ تھی, اس کے بدلے میں آپ نے اے پی سی کا ایک ڈونگ رچا لیا. یعنی اے پی سی میں فیصلے ہوتے ہیں, وہاں امپلیمنٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اور وہاں جا کے 15 منٹ میں اس کو گھمایا جاتا ہے اور اس کے بعد تھم لگوا دیا جاتا ہے. یہ ہے ڈیموکریسی کے تینوں آپ نے پلر ڈیمالش کر دیے ہیں. اور کس نے کیے ہیں؟ خود. چلو جو بریگیڈیئر ڈیموکریسی صاحب, کہہ یہ رہے ہیں. کرنل صاحب جو بات جوش خطابت میں کہے گئے کہ تینوں ہی سیاستدانوں نے کیے ہیں, مجھے بتائیے ڈیولیوشن آف پاور جب صدر مشرف لے کے آئے تھے, بات تو کرنی پڑتی ہے. ایک تو ڈیولیوشن اب تک بھگت رہے ہیں کہ مجسٹریسی نظام ختم کر کے تو لوگوں کو مہنگائی کا کوئی میکینزم ہی نہیں رہا, اختیارات سارے سول کورٹس کو چلے گئے. اور دوسرا جب انہوں نے کہا 1/3 فیمیل ہوں گی, ایم این اے ہوں گی, سینیٹر ہوں گی, ایم پی ایز ہوں گی, تو اس میں یہ تو بھول گئے وہ کرنا کہ یہ کون ہوں گی, کیا ان کا کوئی یہ پی ایچ ڈی ہوں گی, ٹیکنوکریٹ کس لیول پر ہوں گی, کتنے پرسنٹ ہوں گی. وہ چاچی مامیاں اکٹھی کر کے جب ایم این اے لے آتے ہیں تو اس جمہوریہ کو تو پھر کھاتے میں تو آپ بھی شامل رہے. جی بریگیڈیئر عمران صاحب. جی جی دیکھیں, یہ میں آپ کی ساری ڈسکشن سن رہا ہوں. مجھے جو اصل مسئلہ لگتا ہے, جیسے ابھی آپ نے کہا کہ مطلب جس طرح سے بھی ہمارے پولیٹیشینز نے جو ایگزسٹنگ پولیٹیکل سسٹم ہے اس کو ایکسپلائٹ کیا ہے, بنیادی طور پر یہ جو بھی راستے انہوں نے اختیار کیے ہیں, جو بیسک ان کا ایم یہ رہا ہے کہ ان کے پرسنل انٹرسٹ جو ہیں وہ نیشنل انٹرسٹ کے اوپر حاوی رہے ہیں. انہوں نے جو بھی لیجسلیشن کی ہے, جو بھی انہوں نے انڈرسٹینڈنگ کی ہیں آپس میں, وہ سب کی سب آپ دیکھیں تو اگر 100% نہیں تو میجورٹی جو ہے ان میں وہ اس بات کے اوپر ہے کہ ان کے اپنے جو پرسنل انٹرسٹ جو ہیں وہ سیکیورڈ رہیں. جب تک یہ بنیادی چیز ہماری ختم نہیں ہوگی کہ ہم اپنے پرسنل انٹرسٹ کے اوپر نیشنل انٹرسٹ کو ہم فوقیت دیں, اس وقت تک نہ تو ہمارے پولیٹیشینز ٹھیک ہو سکتے ہیں اور نہ ہی ہمارے کوئی باقی ادارے ٹھیک ہو سکتے ہیں. سب سے پہلے آنا پڑے گا نیشنل انٹرسٹ کو. اب تو اتنا طاقتور جنوں کی طرح ہو چکے ہیں, زمینیں ان کی زیادہ الاٹمنٹ کروا کے, ملازمتوں میں کہ ان کے بھائی بیٹے شامل ہیں, وسائل ان کے پاس زیادہ ہیں, لائسنس لے کے فیکٹریاں وہ قائم کر چکے ہیں, اسمبلیوں میں وہ جا چکے ہیں. دیکھیں, میں نے ایک میں سجیشن دینا چاہ رہا ہوں کہ جیسے آسٹریلیا میں ہوتے ہیں, وہاں پہ الیکشن ہوتے ہیں ہر 3 سال کے بعد. پاکستان میں اگلے 5 الیکشن جو ہے, اگر کبھی کوئی ایسا اس کو کر سکے, اگر اگلے 5 الیکشن آپ ہر 3 سال کے بعد کریں اور اس میں یہ کر دیں کہ کوئی بھی جو ہے پولیٹیشین یا جو بھی ایم این اے ایم پی اے بنتا ہے وہ 2 دفعہ سے زیادہ الیکٹ نہیں ہو سکتا, اور جو 5ویں ہماری اسمبلی آئے, پارلیمنٹ آئے, وہ پھر ڈیسائیڈ کرے کہ کیا یہ 3 سال والا جو الیکشن کا جو پیریڈ ہے یہ قائم رہے گا یا ہم اس کو 4 سال پہ لے جائیں یا 5 سال پہ لے جائیں. تو ان 15 سالوں میں جب 5 دفعہ الیکشن متواتر ہوں گے اور کوئی بھی ایک پولیٹیشین جو ہے وہ 2 دفعہ سے زیادہ اپنا ٹینیور پروونشل یا نیشنل اسمبلی سے زیادہ نہیں کر سکے گا, تو میرے خیال میں ایک نئی پود جو ہے, ایک نئی جنریشن جو ہے پولیٹیشینز کی وہ آ سکتی ہے. اور اس طرح سے میرے خیال میں پاکستان میں یہ ایک بہتری آ سکتی ہے. ورنہ تو جیسے میں نے پہلے کہا, ان کے پرسنل انٹرسٹ جو ہیں وہ ہر وقت نیشنل انٹرسٹ کے اوپر فوقیت لے جاتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ. اب ہم بریک کی طرف جا رہے ہیں. باجوہ صاحب, آپ کے پاس میں سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ 73 سالوں میں ہم کسی سسٹم پر کوئی بھی اس پر عمل درآمد نہیں کروا سکے, تو اس کا ہم آپ سے جواب لیں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. آفٹر شارٹ بریک تھوڑی سی دیر کے لیے ہم آپ کے ساتھ खबर सबसे
वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे, और हम बात कर रहे थे, आफ्ताब बाजवा साहब से पूछ रहे थे कि पार्लियामेंट में जो बिल टेबल हुआ है इस वक्त, यानी आर्टिकल 226, जिसके तहत सेनेट के इलेक्शन जो है वो ओपन बैलेट से होने चाहिए, जिस पर एतजाज हसन साहब ने अपनी पार्टी को भी आज मशवरा दिया है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का ख्याल रखा गया, जिस पर मियां नवाज शरीफ साहब की दस्तखत हैं और बेनज़ीर साहबा की भी दस्तखत मौजूद हैं। जी बाजा साहब, बात तो इसको जरा क्लियर करें। अपना आसफ बाजा साहब, सलाम अलैकुम। सलाम कर जी वालेकुम अस्सलाम। जरा सुन लें, आफ्ताब बाजा साहब बात कर रहे हैं क्योंकि फिर आते हैं आपकी तरफ। यही है कि आर्टिकल 226 पर जो अमेंडमेंट होने जा रही है, सियासी पार्टियां अपने मतलब को पूरा करने के लिए, यानी होना तो ये चाहिए कि इस बेईमानी, बददयानती और चोरी चुकारी को रोका जाए और पैसा जो लगता है उसको मना किया जाए। ये पता नहीं कौन सी सियासत है। जी बाजा साहब। इकबाल साहब, बेईमानी चोरी चकारी ना कहें, ये एमपीएस के रिस्क पे आप क्या कहते हैं वो ना करें। ये इनकी अपनी ओपन मार्केट है, एक वो मार्केट बंद होने जा रही है। अगर ये ओपन वोट हो, और होना भी चाहिए, देखिए हमारे बहुत मोहतरम ये लोग हैं, हमारे पॉलिटिशियंस हैं, हमारे मुल्क का कानून बनाते हैं, और सेनेट जो है मुल्क का सबसे बड़ा अदारा है। अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है, मैं क्योंकि मैं कानून का एक तालिब इल्म हूँ, 1860 का कानून इन्होंने आज तक तब्दील नहीं किया। सीआरपीसी जो है हमारी, वो तब्दील, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड नहीं हुआ, सिविल प्रोसीजर कोड चेंज नहीं हुआ, कुछ नहीं किया इन्होंने। असल काम जो करने वो नहीं करते। असल काम पार्लियामेंट का है क्या? असल काम तो ये है, अब लोगों को इंसाफ के धक्के खाने के लिए कहते हैं ना, जो दादा केस कर दे तो पोता उसका फैसला सुनता है। तो जब आपने कानून ऐसा बनाया है जिसका हम फायदा उठाते हैं, वकील भी फायदा उठाते हैं, डिलिंग टैक्सेस इस्तेमाल करते हैं, फीसें आती हैं हमें, तो क्यों इस तरह का कानून होना चाहिए? क्यों नहीं जल्द इंसाफ होना चाहिए? अगर जल्द इंसाफ होना शुरू हो जाए, इकबाल साहब मैं माफी चाहूंगा, मेरा भाई एमपीए बैठा है, ये एमपीओ, एमएनए और सेनेटर्स के डेरे खत्म हो जाएंगे जहां पे पंचायतें होती हैं, इनकी बैठ के फैसले करते हैं। अदालतों में देखें, इंसाफ का पहला दरवाजा है पुलिस का, जहां कोई आदमी इंसाफ के लिए जाता है वहीं नहीं इंसाफ मिलता, फिर अदालत में मामला जाता है, आखिर में फैसला इनके डेरों पे ही होता है, पॉलिटिशियंस के। जब तक आप कानून के अंदर अमेंडमेंट्स नहीं करेंगे, ये अदारे बने कानून बनाने के लिए, जब ये इस तरफ तवज्जो नहीं देंगे, अब ओपन वोट पे इनको क्या मसला है? अगर इस अमेंडमेंट को कोई पार्टी सपोर्ट नहीं करती, बस सिर्फ अपोजिशन, बराए अपोजिशन, तो फिर आवाम को तो सोचना पड़ेगा कि ये तो सीधी सी बात थी कि भाई अगर वोट आपने देना तो दें। इकबाल साहब, मैं अर्ज करता चलूं, आर्टिकल 63 है आपका। हाँ, वो भी है। जब इन्होंने मिसाक जमहूरियत, जिसे हम मजाक जमहूरियत हम कहते हैं, अगर उसमें अमल नहीं करेंगे, ये सारे लोग उसमें पकड़े जाएंगे। जी बाजा साहब, आसिफ साहब बताइए कि आप तो पढ़े लिखे और डॉक्टर भी हैं, पीएचडी भी की है, तो ये क्या, मैंने तो बजट सेशन भी देखे हैं, कोई किताबें पढ़ता ही नहीं है, वो तो 5-6 किलो की होती हैं। इस वक्त बिल टेबल होता है तो ना पढ़ते हैं, वो तो फाड़ के पारा फेंकने शुरू कर देते हैं। और खास बात से इकबाल साहब तो आएगा नौजवान दोबारा बन गए हैं, वो सबसे आगे होते हैं, क्या कहेंगे? जी आसिफ साहब, आवाज नहीं आ रही। हाँ कर्नल साहब, आप इस पर जरा, कर्नल साहब आप जरा करिए बात, फिर उधर चले जाते हैं। जी देखें, पब्लिक को अगर शऊर आ जाए कि उनका वोट की कीमत क्या है, सबसे पहले शऊर क्या आना चाहिए, वो शऊर से वो मफकूद है। एक्चुअल जो है, वोट को जब आप सिर्फ एक प्लेट बिरयानी की लोअर लेवल पे समझते हैं, और जब इस लेवल पे चले जाते हैं तो 45 करोड़ 50 करोड़ इसके बन जाता है। ये है। हालांकि अगर इसको गौर से देखा जाए तो मैं हमेशा कहा करता हूं कि वोट आपका, आपकी आइंदा नस्ल के लिए किसी को आप मुख्तारनामा आम लिख के दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक। अपनी औलाद की किस्मत का, जनरेशंस का मुख्तारनामा आम लिख के दे रहे हैं लाइन पर किसी को। लाइन पर हूँ। आवाज आ रही है? जी मुझे आवाज आ रही है जी। पहले आपकी आवाज नहीं आ रही थी, कर्नल साहब बात कर रहे थे। मुझे बताइए कि जो आर्टिकल 226 है इस वक्त टेबल हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी उस पर यानी आज समाअत भी हुई है, तो पार्लियामेंट में अगर ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में आपके लीडरों ने उस पर दस्तखत किए हैं, तो अब क्या मसला है कि ये एमपी एमएल बगैर यानी छुप छुपा के देने के ओपन वोट दें, इसमें क्या प्रॉब्लम है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इकबाल शाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया और वक्त दिया। मैंने सब बातें सुनी और मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे बड़े भाई आफ्ताब बाजवा साहब भी तशरीफ फरमा है, और उन्होंने इस बात को एडमिट किया कि कानून में तब्दीली नहीं आ रही, और जो डिलेइंग टैक्टिक्स हैं वो उसमें वकला का भी कसूर होता है। बहरहाल अब जो बात आपने की आर्टिकल 226 की,
तो चूंकि इस वक्त जो हमारी जो पाकिस्तान में चूंकि मियां नवाज शरीफ साहब बैरून मुल्क है और पार्लियामेंट्री लीडर जो है वो भी तो जेल में है ना। अब आपकी लीडरशिप तो यहाँ कोई बात नहीं, मैं करता हूँ। तो जेल में है, तो मरियम नवाज ने ये बांगे दोहल अपने जलसों में ये कहा है कि हम ओपन बैलेटिंग के खिलाफ नहीं है, अब ओपन वोटिंग के खिलाफ नहीं है। लेकिन सर मैं अर्ज करता हूँ कि जो पहले भी जो हर एक काम का एक तरीका है, रूल्स ऑफ बिजनेस है, जो इनको क्या जल्दी थी कि इन्होंने इस तरह इमीडिएटली इसको एक बिल को टेबल कर दिया। बाजा साहब के सामने इन्होंने भी ये बात की, मैं इनकी बात को इंडोर्स करता हूं कि 20 MPs को इन्होंने निकाला, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्यों निकाला था वो मैं बताता हूं। वो एक्सपोज हो गए थे। जब कोई बंदा कोई सेनेट का कैंडिडेट आता है तो उसके लिए मिसाल के तौर पे पंजाब में सीटें ज्यादा हो तो 6 या 7 या 5 वोट हो MPs के, तो 1 वोट बनता है एक सेनेटर का। तो जो एक टीम बनती है, लोगों को बताया जाता है कि ये 5 आदमियों ने, या अगर 5 वोट है तो 5 बाई 5 आदमियों ने इस कैंडिडेट को वोट देने हैं। तो वो उस ग्रुप में अगर कोई वोट कम हो जाए तो वो बंदा एक्सपोज हो जाता है। और ये नहीं थी, ये कोई इनके पास अलादीन का चिराग नहीं था PTI के पास कि इनको पता चल गया कि ये 20 लोग बिके थे। ये जिस ग्रुप में लोगों ने वोट देने थे उस ग्रुप में उनके मेंबर नाकाम हुए और उस वजह से उन्होंने उनको डिस्क्वालीफाई किया और उनको कहा कि हम आपको पार्टी से निकाल देते हैं। इतनी भी सीक्रेसी नहीं है, पहले भी ओपन की तरह। लेकिन रूल्स ऑफ बिजनेस है। वो सवाल करना चाहते हैं आपसे करना बात। जी साहब ये ठीक है, अब जो कुछ हुआ गलत हुआ या दुरुस्त हुआ। अब बात ये है कि एक चीज जो है जिसके लिए पहले वो कहते रहे आपके नून वाले, जैसे आप खुद कह रहे हैं कि मरियम साहिबा ने भी यही कहा कि उसके खिलाफ नहीं है। फिर आप कहते हैं कि इनको जल्दी क्या थी, तो क्या ये जो शलवार है ये ईद के बाद बनवानी चाहिए थी? नहीं, ये बात मैं करता हूं। इलेक्शन से पहले ही बनाना था ना कानून, इन टाइम टेबल कर दिया गया। ठीक है, अब अगर फैसला करना है खुल के जवाब दें कि हम नहीं ओपन हो सकते। नहीं, मैं अर्ज करता हूं सर, मेरी बात सुन ले। कर्नल साहब आप भी समझते हैं बात को और आफ्ताब बाजवा साहब भी बात को समझते हैं। मैं बड़ी क्लियर कट बात करने जा रहा हूं। हर काम का एक तरीका है। जब असेंबली होती है तो रूल्स ऑफ बिजनेस होते हैं और उनमें ये TOR तय किए जाते हैं कि इस तरीके से ये जो बिल है ये ले डाउन होगा और उसमें इसको इस तरीके से वोट किया जाएगा, जिन्होंने खिलाफ देना है या जिन्होंने उनके हक में जाना है। और उसके बाद ये फिर इस पार्लियामेंट्री कमेटी बनी होती है, ला फिर इसकी पार्लियामेंट्री कमेटी है, वहां पे जाता है। साहब ये तो टेक्निकलिटीज है, मकसद हासिल करने का तो यही है। इलेक्शन के बाद होना चाहिए, मिसाके जमहूरियत इलेक्शन के बाद होना चाहिए। यही बात बाजवा साहब पूछ रहे हैं कि मिसाके जमहूरियत किधर गई। मेरा सवाल है कि क्या इलेक्शन के बाद होना चाहिए था? सर मेरा जवाब सुन लें सर, मुझे मौका दें। कर्नल साहब आप बड़े भाई हैं, आप सुन लें। इकबाल साहब बात सुन लें। जी। ये जो मिसाके जमहूरियत हुआ था ये हमारा PTI के साथ नहीं हुआ था, हमारा मिसाके जमहूरियत हुआ था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। वोकला भी शामिल थे उसमें, बाजवा साहब वोकला की सारी तंजीमें शामिल थी उसमें। सर मुझे पता है, सर मुझे लंदन में हुआ था। लेकिन अब तो कोई शामिल नहीं ना बाजवा साहब, अब तो किसी को शामिल नहीं किया गया। अब अगर इन्होंने ये अमेंडमेंट टेबल की है तो क्या ये अकेले ही पास करवाना चाहते हैं? वो इसका क्रेडिट लेना चाहते हैं। और ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में इस तरह नहीं होता है जिस तरह पाकिस्तान तरीके इंसाफ चाह रही है। क्योंकि इनके अपने बंदे जो है वो भागे हुए हैं, पहले भी 20 बंदे इनके भागे हुए थे। ये अपने आप को बचाने की बात करते हैं, ये कानून की बात नहीं करते, ये मुल्क की बात नहीं करते। जाहिर है आपने पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, बात तो आप उलझा के उधर ही कर रहे हैं। अगर मसलन मकसद नेक है तो शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहब करें कि जी ये हमने लिखा था, बराबर भी करें भी कि एक क्रेडिट नहीं हम लेने देंगे, हम तो खुद वोट देते हैं। इसमें कौन सी बात है मुझे बताइए भाई, क्यों हम क्रेडिट क्यों ये लेना चाहते हैं? अगर हमारे वोट के बगैर ये अमेंडमेंट नहीं कर सकते तो इनको हमें क्रेडिट देना चाहिए। अगर मुल्क के लिए कोई कानून साजी होती है और अवाम का भला होता है तो उसमें पॉइंट सिक्योरिंग कहां से आ गई? सर ये बात नहीं है, ये पॉलिटिकल दौर है, ये जमहूरियत है। अगर उनके वोट की कदर है तो हमारा भी यही माटो है कि वोट को इज्जत दो। अगर हमारे वोट से ये अमेंडमेंट होगी तो इसका क्रेडिट पाकिस्तान मुस्लिम लीग
اور پاکستان پیپلز پارٹی کو اور جمعیت علماء تمام پاکستان کی اپوزیشن پارٹیز کو کریڈٹ ملنا آگے چاہیے. چلتے ہیں بھائی صاحب، ایک منٹ رکیں، جو آپ کنکلوڈ کریں پھر دوبارہ ہم آپ کی طرف آتے ہیں. ذرا لائن پر رہیے گا، کنکلوڈ کر لیں کہ کیا کہنا چاہتے ہیں. ووٹ دیں گے نہیں دیں گے، پاس تو انہوں نے کروا لینا، پھر کیا کریں گے؟ دیکھیے پاس اگر انہوں نے کروا لینا ہے تو جو اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ اس طریقے سے ان کے ساتھ تعاون نہیں کریں گی. جب تک یہ پارلیمانی کمیٹی میں بل نہیں جاتا وہاں پر تمام قانونی پہلوؤں کا جائزہ نہیں لیا جائے گا اور اس کو رول اور بھی ہم نے اور مسئلہ بھی ڈسکس کرنا ہے. جی کرنل صاحب، آپ اس میں کنکلوڈ آپ بھی بتائیے، کیونکہ اور بھی سوال کی طرف ہمیں سر میرا تو صرف باجوہ صاحب سے ایک یہ سوال اتنا 2 فولڈ سوال ہے. نمبر 1 وہ بعد میں دیں گے، دوسرے نہیں کیا اس سے پہلے، یہی میرا مطلب ہے کہ کیا یہ الیکشن سے پہلے ہونا چاہیے یا 3 سال بعد ہونا چاہیے؟ جو چیز یہ پہلے کمٹ کر بیٹھے ہوئے ہیں نون لیگ والے اور ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، تو پھر اس کو کہتے ہیں کہ ہماری ریزرویشن ہے کہ ہمیں کانفیڈنس. سر میری بات سنیں. دوسرا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک چیز جس میں مجھے کم از کم آئی ایم کلیئر اباؤٹ اٹ کہ اپوزیشن جمہوریت کا حسن کرٹیسائز کرنا ہے، روڑے اٹکانا نہیں. جہاں قومی معاملات کی طرف ہم آپ کے آتے ہیں. روڑے اٹکائے جائیں، جسٹس عظمت سعید صاحب کو کمیشن جو براڈ شیٹ کا اس کا سربراہ مقرر کیا گیا، اور آپ کے بار کے کچھ کچھ عہدیداروں نے، صاحب نے نہیں، انہوں نے ریزرویشن دی اور پھر وہ نہیں مانے گی. پاکستان مسلم لیگ نون نے تو ویسے بھی کہا کہ ورنہ ہم کو اور بھی حقائق لیں گے، پتہ نہیں ان کے پاس کوئی ویڈیو فلمیں نہ ہو گئیں. تو یہ بتائیے کہ اب تو وہ لمبا کام چلنے والا 1990 ریکارڈ ایک اس میں آ جائے گا، سر مال بھی اور کئی چیزیں اس میں آتی جا رہی ہیں. ایک لمبا پروسیس، بہت بڑا پنڈورا باکس کھلنے والا ہے. کیا کہیں گے اقبال صاحب؟ اس میں پریشانی والی کوئی بات نہیں. اچھا، اگر کسی نے کرپشن کی ہے تو اس کو سامنے لانا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ ہمارا دیکھیں، ہمارا دین بھی کہتا ہے، ہمارا آئین پاکستان بھی کہتا ہے، ہر قانون یہ کہتا ہے کہ جو بھی کرپشن، جتنی مرضی پرانی کرپشن ہو، یہی تو پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں جو لکھا ہوا ہے. کچھ ممالک میں ہے 5 سال یا 10 سال کے بعد آپ بات نہیں کر سکتے، لیکن آئین پاکستان ہمارا جو ہے، کیونکہ وہ تو ہے قرآن و سنت کی روشنی میں. جرم جب بھی کسی نے کیا ہے وہ اس کا جواب دے. اب رہ گیا اس کا جو ہے عظمت سعید صاحب ہیں یا کوئی اور ہے، عظمت سعید صاحب کے پاس لوگ پیش ہوں، اس کے بعد صرف عظمت سعید صاحب کی رپورٹ ہی فائنل نہیں ہونی، عدالتیں بھی ہیں. سزا نہیں ان کو اختیار، سزا کا اختیار نہیں ان کے پاس. ان کے پاس سزا کا اختیار نہیں، وہ صرف ایک انویسٹیگیشن ٹیم کے انچارج ہیں اور ان کو اختیار دیا گیا ہے کہ آپ یہ کلیکٹ کریں. سارے محکمے میں اب دیکھیں، میں نے پچھلے دنوں جو ایک دیکھی بات، اب دیکھیے 1000 روپے اگر بجلی کا بل آپ کو گرمیوں میں آتا ہے تو سردیوں میں 300 آتا ہے. یہی سیاستدان جو آئی پی پی جو بھی نیا اسکینڈل ایک آ رہا ہے، اس میں اس نے 1000 روپے ہی لینا سردیوں میں 300 کی بجائے. اب وہ عوام کا کیا قصور ہے؟ ابھی آپ کہہ رہے تھے 1 بلین کا کہ قسم سے 42 سال لگتے ہیں اگر ایک نوٹ کو ایک طریقے سے گنا جائے، 1 سیکنڈ میں ایک نوٹ 1 بلین روپے. تو یہ تو 6 بلین تو ہمیں جرمانہ پڑ گیا جو جسٹس افتخار چودھری جو اس ملک کا بڑا گھر کر کے چلا گیا. ایسے ایسے لوگوں کی تحقیقات ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں جس طرح الیکٹرانک میڈیا ہمارے ہاں آیا ہے، میں دیکھو لیاقت پور ڈسٹرکٹ میں عمران خان سے میرا تعلق ہے، ہمیں تو اخبار دوسرے تیسرے دن ملتی تھی، کئی دفعہ ٹرین نہیں آتی تو اخبار ہی نہیں ملتا تھا. اب ہر منٹ کے بعد خبر جو ہے پوری دنیا کے اندر آنے روئی ہوتی ہے. اچھا بھائی صاحب، کیا کہیں گے کہ یہ بار جو جس کو کہتے ہیں کنٹراورسی ہے، بار ٹوٹل ساری تو نہیں نا، اس میں ساری اس کے خلاف ہی ہیں؟ نہیں، دیکھیں تحقیقات ہونی چاہیے. اوکے، اس میں کوئی ٹائم اور تھوڑا کرنل صاحب بتائیے اس پر کہ پھر میں بایا صاحب کی طرف لاسٹ جاؤں. یہ جو کمیشن بنا ہے پاکستان میں، اگر یہ کمیشن پر تو کوئی اعتراض ہے کہ نہیں؟ ظاہر مسلم لیگ نون کو اعتراض ہے اس پر. دیکھیں میں نے عرض کیا کہ پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ ایک کام چلنا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے روڑے اٹکانا. پہلے دن جب پرائم منسٹر سپیچ کرنے آیا تو اس کو سپیچ نہیں کرنے دی گئی. وہ رویہ تھا جو آج تک آ رہا ہے. یعنی مخالفت برائے مخالفت کرنی ہے، اپنے ہر جگہ کرنی ہے، کوئی چیز نہ تاکہ آگے نہ چل سکے، یہ ہے. اور اس سے یہ بھول جاتے ہیں کہ اس سے ہم پورے ایز اے نیشن مارے جاتے ہیں. اس کا تھوڑا خیال کر لیں. اگر واقعی کوئی دیکھیں میری بات سنیں، اگر وہ انویسٹیگیشن کرتے ہیں پوری ایک چیز اور بالکل غلط چیز لاتے ہیں، میں جائیں گے کیس، اس کے بعد عدالتوں میں جانا ہے. ایون ایٹ دیٹ ٹائم. بھائی صاحب مائک آپ کے پاس ہے، بتائیے. دیکھیے جی، گزارش یہ ہے کہ جب براڈ شیٹ کا معاہدہ سائن ہوا اس وقت جسٹس عظمت سعید صاحب جو تھے، یہ پبلک اس کے پراسیکیوٹر تھے اور یہ اس کنٹریکٹ میں شامل تھے. یعنی اب جو میرے مطابق جو ملزمان ہیں ان کا جج نام بننے سے پہلے بنا کئی شامل ہے. نوکریاں کرتا ہے، کوئی بینک میں کرتا ہے، کوئی وابڑا میں کرتا ہے. نہیں سر، میری بات تو سن لیں. یہ ان ملزمان میں شامل ہے جنہوں نے یہ براڈ شیٹ کا معاہدہ کیا اور آج یہ عمران خان کے ذاتی ملازم ہیں.
आज ये इमरान खान के जाती मुलाजिम है, पूरी अपोजिशन पार्टीज और पाकिस्तान बार काउंसिल एक पेज पे है, और उन्होंने कहा सारी है, बार और काउंसिल इनको नहीं चाहिए है, कि वो ये ये किसी का काम ना नायब करें। सदर है, किसी का कुछ है। जब ये आप तक जब अजमत कहते हैं सईद सारी साहब को बार चाहिए जैसा नहीं है, हमने कि पढ़ा है। वो अपनी चैलेंज इज्जत कर दे को इसको। और अपने वकार का ख्याल रखें और विथड्रॉ करें अपने आप को। आप चैलेंज क्यों नहीं करते बाजवा? सब चैलेंज करेंगे, आपके पास है, हाई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है, आप जाएं वहां पे। ख्वाजा साहब, आप समझते हैं कि क्या हर बात को चैलेंज किया जाना चाहिए? नहीं, आपका हक है। नहीं, अगर आपका हक मुतासर हो रहा है तो हर आदमी को हक है कि अपना हक लेने के लिए जद्दोजहद करे, कोशिश करे, कोर्ट ऑफ लॉ में जाए। जब ये ब्रॉडशीट का मुआहदा हुआ, क्या ये उस वक्त मुलाजिम नहीं थे? क्या इनका नाम मुलजमान में नहीं आता? क्या ये इमरान खान के जाती मुलाजिम नहीं है? नहीं, आपको तो खुश होना चाहिए बाजवा साहब के वो तो कहते हैं सरे माल जिसको आप घसीटना चाहते थे वो भी इसमें आ रहा है, और रिकॉर्डिंग भी आ रहा है, सेंडिंग भी आ रहा सर, है, ये और ले स्विट्जरलैंड भी आ रहा है। लेकिन किसी इम्पार्शल आदमी को लाएं, किसी गैर जानबदार आदमी को लाएं। जब अपोजिशन क्यों होती है? अपोजिशन का एक वजन है, एक पलड़े में 50-50 वजन हो और एक साइड में 51 हो जाए, और अपोजिशन में 49 रह जाता है, एक वोट का फर्क पड़ता है, तो उसको भी अहमियत देना होगी। इमरान न्याजी को मानना पड़ेगा, और इसकी कोई अहमियत नहीं है। अच्छा, अपने इलाके में इलेक्शन हो रहा है, एक लाइन में बताइए, आपके इलाके में इलेक्शन हो रहा है। पीर तारिक शाह साहब हमारे बड़े बेहतरीन दोस्त थे, उनकी मौत का हमें बड़े सदमा है, सच्ची बात। तो ये बताइए क्या हो रहा है वहाँ? हिस्सा ले रहे हैं ये जी 19 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहा है, और इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून NA 75 में, जिसमें सईदा नशीन इफ्तिखार जो है उसको टिकट दी गई है PMLN की तरफ से, इंशाल्लाह वो सीट जीतेंगे। बहुत शुक्रिया भाई साहब, ये रेफरेंडम होगा पाकिस्तान में। आपने देखा कि कोई को आदमी किसी चीज पर मुत्तफिक नहीं होते, कि जैसे अजमत सईद साहब पर भी मुत्तफिक नहीं है। वो कहते हैं कि वो लाइटर मूड में कि वो परी कहाँ से लाऊं, तेरी दुल्हन जिसे बनाऊं, कि गोरी कोई पसंद ना आए तुझको। आप अपना अहले खाना का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।